बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दो मौजू हैं। पहला ये है कि साकिब निसार की जो लीक ऑडियो है उस पर मामला अब फैल गया है और बाकायदा एक इदारों कह लें या हुकूमती हल्के कह लें, मेरे ख्याल है हुकूमती हल्के से ज़्यादा आगे की बात है, हुकूमत भी शामिल है, उनके और पीडीएम के दरमियान एक नई कशमकश शुरू हो गई है और ये मामला जो है अब बहुत ज़्यादा फैलने जा रहा है। और दूसरा ये कि इसहाक डार ने ये कहा है कि अगले चंद दिनों में कुछ वीडियोस और आने वाली हैं। और तीसरा ज़िमनी मौजू ये है कि हुकूमत साकिब निसार के मामले पर डिफेंसिव पोजीशन में आकर एक जो ऑफेंसिव उसने शुरू कर दिया है तो वो क्यों नाकाम होने वाला है। नाज़रीन, पहली बात यह है कि पीडीएम ने कल इजलास में, अपने सरबराही इजलास में, ये तय किया है कि साकिब निसार के ऑडियो लीक्स के मसले को वो उठाएगी और मुल्क गिर सतह पर उठाएगी और पूरी कुव्वत से उठाएगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ये मसला अब दबने वाला नहीं है, जिस तरह के हुकूमत या मावराए हुकूमत कुछ हल्कों ने ये सोच लिया था कि वो समा टीवी पर जो उन्होंने एक चलाई है वीडियो कि जस्टिस साकिब निसार एक तकरीर कर रहा है और उस तकरीर के फ़िक्रे ही उसमें शामिल किए गए हैं इस ऑडियो लीक में जो अहमद नूरानी ने जारी की अमेरिका के एक इदारे से फरामज़े करा के। हुकूमत की कोशिश ये है और हुकूमत के जो मावरा हल्के हैं उनकी कोशिश ये है कि ये समा की वीडियो को, समा की ऑडियो को पेश किया जाए इस सबूत के तौर पर कि ये जो अहमद नूरानी ने जो लीक की है वो बिल्कुल जाली है। इसमें दो मसले गड़बड़ हो जाते हैं। एक पहला मसला तो ये है कि जो फ़िक्रे रिपीट हुए हैं उस तकरीर में और जो फ़िक्रे रिपीट हुए हैं ऑडियो लीक्स में, वो क्या वही हैं जो इन्होंने स्टेज पर बोले थे। वो फ़िक्रे ऐसे हैं कि ये जस्टिस साहब अक्सर बोला करते हैं और जिस तरह के आपको भी पता है कि गुफ्तगू के दौरान, जो तकरीरों के दौरान कुछ फ़िक्रे बार बार रिपीट होते हैं हर आदमी के, तो उनको उठाकर किसी दूसरी जगह लगा दिया जाए और ये तासुर दिया जाए कि ये वही फ़िक्रे हैं, ये उसी वक्त जो अदा किए गए थे, ये किसी और मौके के नहीं हैं। और इससे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत का जो दावा है कि ये फ़िक्रे जोड़े गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसमें साकिब निसार ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है, जो जितवाना है, या जो भी उसने कहा, वो फ़िक्रे कहाँ से जोड़े गए हैं। और ये तो अब खुद ही उन्होंने मान लिया कि यह आवाज़ साकिब निसार ही की है, किसी और की नहीं है। जबकि अमेरिका की वो जो एजेंसी है जो तस्दीक करती है, कैरेट डिस्कवरी, उसने फिर तस्दीक की है कि ये 100% इसकी जो फॉरेंसिक हुआ है वो सही है और ये रिपोर्ट ऑडियो लीक जो हुई है असली है। इसके बाद हुकूमत के दावे में वज़न नहीं रह जाता। लेकिन फ़ोन आ रहे हैं मीडिया हाउसेस को कि इस समा की ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाए और वो किसी हद तक टेलीफोन को ओबे भी किया जा रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही, सौदा बिक नहीं रहा, आवाम उसको बाय नहीं कर रही। जो समा टीवी ने, सिवाय इसके कि समा टीवी बार बार इसको 24 घंटे इसको चला रहा है और ये तासुर दे रहा है कि इसने धज्जियाँ बिखेर दी हैं, इसने ऑडियो लीक को 100% जाली साबित कर दिया है। लेकिन असल सवाल जो है उनका जवाब वो समा टीवी नहीं दे रहा और कोई हुकूमती हल्के भी नहीं दे रहे। चलिए, इस बहाने उन्होंने ये बात तो मान ली कि ये साकिब निसार ही का बयान है। अब इसको पीडीएम उठाएगा तो ये एक नया बहरान पैदा होगा। वैसे कुछ लोग ये तवक्को कर रहे थे कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं वो इस मसले की तहकीकात कराएंगे, क्योंकि इसमें उन पर भी ज़द पड़ती है और वो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, बल्कि पूरे इदारे की पोजीशन करने के लिए इस मामले की तहकीकात का ऐलान करेंगे, कोई इंक्वायरी होल्ड कराएंगे या जो भी अदालती कार्रवाई वो कर सकते हैं। वो तो हर तरह की कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं, तो वो कोई भी कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं आई है। ये तहकीकात होना इसलिए ज़रूरी है कि इससे अदलिया का जो ओवरऑल वक़ार है वो मुतनाज़ा हुआ है, मशकूक हुआ है, मुतअस्सर हुआ है और हर जगह अब आवाम में ये बहस चल रही है कि साकिब निसार ने ये फ़िक्रा क्यों कहा कि नवाज शरीफ को सज़ा दिलवानी है, इमरान खान को लाना है। ये किस तकरीर के फ़िक्रे हैं, ये कहाँ के फ़िक्रे हैं, ये किस तरह जोड़े गए हैं, क्योंकि इन फ़िक्रों को जोड़ने की कोई लॉजिक नज़र नहीं आती और कोई इसकी तौजीह नज़र नहीं आती, कोई वजाहत कहीं से नहीं मिल रही कि ये फ़िक्रे किस मौके पर क्यों कहे गए, उनका सियाक़ो सबक क्या था और इनको कहाँ से जोड़ा गया। ये तो फ़िक्रे बड़े क्लियर हैं। एक फ़िक्रा है सिंपल सा कि इदारों का हुक्म है कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है और ये करना होगा। तो इन फ़िक्रों में क्या ऐसी कमी है कि जिसके बारे में कहा जा सके कि जहाँ से ये लफ्ज़ काट दिया गया है। लफ्ज़ काटे जाते हैं, मसलन ये जो समा टीवी ने फ़िक्रे रिपीट सुनाए हैं उसमें जो फ़िक्रा ऑडियो लीक्स का है वो ये है
کہ میرے ساتھیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، جبکہ سما ٹی وی جو فقرہ لایا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ میرے ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اب دونوں فقروں میں فرق نہیں کے لفظ کا ہے۔ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ اس میں نہیں کا لفظ اضافہ کر کے ڈالا گیا اور یہ فقرہ اسی طرح تھا کہ اتفاق کیا ہے، تو یہ جو فقرہ ہے نواز شریف کو سزا دینی ہے، اس میں سے اگر نہیں کا لفظ کاٹا گیا ہے تو پھر یہ فقرہ بنتا ہے کہ نواز شریف کو سزا نہیں دینی ہے۔ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ بات تو پھر بھی وہی متنازع رہ جائے گی کہ مسئلہ ڈکٹیشن کا تھا، مسئلہ احکامات کا تھا اور جج استعمال ہوئے، اور اگر استعمال نہیں ہوئے تو یہ عدلیہ کا کام ہے، ذمہ داری ہے ان کے اپنے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ اور خود ثاقب نثار کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں غور کر رہا ہوں کہ کیا کروں، حالانکہ اس میں غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹی ویڈیو ہے تو فوراً اس کو کیس کر دینا چاہیے کہ یہ کردار کشی کے لیے میری جعل سازی سے میرے خلاف ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ جب تک ثاقب نثار کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے نہیں آتا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ خوفزدہ ہیں اور اس معاملے کو اٹھانے کی ان میں ہمت نہیں ہے اور ہمت ہو بھی نہیں سکتی، اور معاملہ تو خیر بہت دور تک جائے گا۔ ارشد ملک کی کیس کی بعض گشت بھی سنائی دے گی، اور اب دیکھنے کے سامنے کی بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم اس مسئلے کو ملک گیر سطح پر اٹھائے گا، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، بار سے خطاب میں، پریس کانفرنسوں میں، بیانات میں، قراردادوں میں، تو کیا منظر بنے گا؟ پاکستان کیا نقشہ دیکھے گا؟ یعنی کسی بھی ملک میں ہم نے کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ عدلیہ کا کردار اس طرح پبلکلی زیر بحث آیا ہو اور اس حد تک اس کو متنازع کر دیا جائے، جس میں حکومت کا بھی ہاتھ ہے۔ اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ آڈیو کا جعلی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی کیسے ثابت ہو چکا ہے؟ ایک آڈیو اگر جعلی ہے تو اس کو جو جعلی ثابت کرنے والی آڈیو بنائی گئی ہے اس کے اصلی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کا فرانزہ کرایا جائے، چیف جسٹس کی وہ پوری تقریر سنائی جائے جس میں یہ فقرے استعمال کیے گئے، تاکہ پتہ چلے کہ کس سیاق و سباق میں تھے، اور کیا یہ عین وہی فقرے ہیں وہاں سے کاٹ کر لگائے گئے ہیں، یا وہ فقرے ہیں جو جسٹس صاحب نے کسی اور جگہ پر اپنی تقریر میں ریپیٹ کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری ہوں یا فضل الرحمان ہوں یا پرویز مشرف ہوں، جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو ہر تقریر میں ان کے بہت سے فقرے ایسے ہوتے ہیں جو وہ ہر تقریر میں دہراتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ مثلا نواز شریف کہا کرتے ہیں ہر جلسے میں کہ آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا، تو یہ فقرہ ہر تقریر میں وہ دہراتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لیڈر بھی ہیں جو بے شمار ان کے فقرے ایسے ہیں جو اس ذیل میں آتے ہیں جن کو ہم تقیہ کلام کہتے ہیں۔ تو یہ تقیہ کلام کہہ لیں یا سگنیچر فقرے کہہ لیں یا کوئی اس طرح کے ان کو کوئی بھی اصطلاحی نام دے دیں، یہ فقرے ہوتے ہیں جو ہر آدمی ہر مقرر اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں بار بار استعمال کرتا ہے۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں عرض کرتا ہوں، تو میں پتہ نہیں اپنے کتنے پروگرامز میں یہ بات فقرہ کہہ چکا ہوں گا کہ میں عرض کرتا ہوں، میری رائے یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ایسے ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ ریپیٹڈ فقرے ہیں، تو ان کی بنیاد پر ایک بہت ہی کمزور اور بوگس قسم کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور جس کو بعض صحافیوں نے ایک تحقیقی کام کہا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ تحقیقی کام نہیں ہے، یہ کسی نے بنی ویڈیو بنا کر اس کے حوالے کر دی کہ یہ اس کو چلا دو۔ بہرحال سما ٹی وی اس کو بہت اچھال رہا ہے، علیم خان کا ٹی وی ہے، تحریک انصاف کا ٹی وی ہے، وہ تو اس مسئلے کو چھالے گا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے اس آڈیو کو اپنا کارنامہ بنا کر پیش کرنے کے باوجود یہ سودا بک نہیں رہا، عوام اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ اگر وہ ریپیٹڈ فقروں والی بات مان بھی لی جائے کہ یہ وہی فقرے ہیں جو وہاں استعمال کیے گئے ہیں، تو جو دو فقرے اصل ہیں جو اصل کہانی سے تعلق رکھتے ہیں کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، اس کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو لانا ہے، ان فقروں کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اس کی توجیہ پیش ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی نے بھی کل یہ کہا، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا کہ یہ آواز ثاقب نثار کی نہیں ہے، یہ سب مان رہے ہیں یہ ثاقب نثار کی آواز ہے۔ اور ثاقب نثار جس طرح پی ٹی آئی کے جلسوں میں بیٹھتا رہا، پی ٹی آئی کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا، پی ٹی آئی اور شیخ رشید کی انتخابی مہم کا حصہ بنا رہا، اور اس کی ایک اور آڈیو ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ کے 5-6 ارکان تو میں ایسے ہی نااہل کر دوں گا، تو یہ اس کا سارا کردار سب کے سامنے ہے، اور یہ بچے کو ثاقب نثار کی کہانی معلوم ہے، تو اس کہانی میں یہ آڈیو لیک بالکل پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔
تو یہ مسئلہ تو ابھی آگے چلے گا اور اس کی وجہ سے ایک تصادم کا خطرہ پیدا ہوا، کیونکہ اس کو روکنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، حکومت اس میں اتنا بڑا فریق نہیں ہے جتنا وہ فریق وہ لوگ ہیں جن کے حکم پر ججوں نے فیصلے کیے، اور اسی لیے یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ٹھپ کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ جتنا ہی زیادہ ٹھپ کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اچھا، یہ اسحاق ڈار نے ایک پروگرام میں کہا کہ چند دنوں میں، بلکہ 2-3 دنوں میں، ان کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ بہت جلدی کچھ ویڈیوز اور آنے والی ہیں۔ انہوں نے تعداد نہیں بتائی، لیکن دوسرے ذرائع کہتے ہیں کہ کم سے کم ان کی تعداد 3 ہے، جس میں ایک آڈیو ہے اور 2 ویڈیو ہیں، اور اس میں مبینہ طور پر کچھ اہم شخصیات کے ساتھ گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے۔ انیل مسرت کی، جو لندن میں ایک سرمایہ کار ہیں اور ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، ملٹی نیشنل قسم کا کاروبار ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ مقتدر اور سیاسی حلقوں سے مراد پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، بلکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک یوں سمجھیے کہ گاڈ فادر بھی ان کو کہا جاتا رہا ہے۔ تو اس گفتگو میں بھی ایسے اشارے ملے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کروایا جانے والا ہے۔ تو یہ مبینہ طور پر ہے، انیل مسرت کا نام جو سنا ہے کہ آ رہا ہے، واللہ عالم وہ ہیں جو کوئی اور ہیں۔ تو ان ویڈیوز میں جج کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، جو کہ بہت زیادہ بعض حلقوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ بس ان میں سے، ان 3 میں سے ایک کلپ ہے، وہ 1-2 دن میں آنے والا ہے۔ چنانچہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک اور پریشانی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کابینہ میں یہ طے کیا ہے کہ ثاقب نثار کا دفاع کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثاقب نثار نہ تو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، نہ وہ کوئی وزیر ہے، نہ وہ کوئی اس کی سرکاری اس طرح کی حیثیت ہے سیاسی، تو حکومت اس کو کیوں اس کا ڈیفینس کرے گی؟ اس کو اپنا ڈیفینس خود کرنا چاہیے، جو وہ نہیں کر رہا۔ تو حکومت اس کا ڈیفینس کس طرح کرے گی؟ ڈیفینس کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ فورنزک کے لیے جائے اور یہ ثابت کرے کہ یہ آڈیو جعلی ہے، یہی بہترین ڈیفینس ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت نے جو ڈیفینس سوچا ہے وہ یہ ہے کہ بس تقریریں کرو، اور ہر لیڈر، ہر پی ٹی آئی کا ہر وزیر، ہر ترجمان ہر جگہ پر یہ بیان دے کہ آڈیو لیک جو ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے، قصہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ قصہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ احتساب عدالت کے جو تھے جج، اس کی طرح یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملہ ابھرنے والا ہے اور پھیلنے والا ہے، اور ایک آفت اور ایک مصیبت بننے والا ہے حکومت کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ججوں کو احکامات دیے اور لکھے ہوئے فیصلے فراہم کیے۔ جن حلقوں پر یہ الزام ہے ان کے لیے بھی یہ خوف، پریشانی اور مسائل کا باعث بننے والا ہے یہ سارا معاملہ، اور یہ معاملہ چلے گا۔ اسی تناظر میں ایک پیرالل معاملہ جو چل رہا ہے، اس کے بارے میں کئی پروگرام آپ نے سنے ہوں گے، اور بین السطور اخباری خبروں میں اور کالموں میں بھی کچھ ذکر اس کا آتا رہتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بعض چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اور میں نے بھی اپنے ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ایسی خبریں ہیں، اور اس کی تصدیق ہوتی ہے اعتزاز احسن کے ایک انٹرویو سے، جو اس نے سرکاری نیم سرکاری ٹی وی کو، جو تحریک انصاف کا حامی ہے، کہ اس پہ بات کرتے ہوئے کہا، یعنی اس کا فکرہ تھا کہ نواز شریف کو ریلیف ملنے والا ہے۔ یہ بات اس نے تشویش کے رنگ میں کہی تھی۔ تو کیا ریلیف ملنے والا ہے اس کی وضاحت اعتزاز احسن نے نہیں کی۔ ظاہر ہے یہ تو پھر وہ اسپائلر ہو جائے گا اور پرچہ آؤٹ کرنے والی بات ہو جائے گی، لیکن یہ فکرہ جو ہے بذات خود کہ کوئی نہ کوئی ریلیف ملنے والا ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس میں لاجک اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو امریکہ سے آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کا اثر براہ راست اس کیس پر چلنے والا ہے جو نظر ثانی کی یا اپیل کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ساتھ ہی اس کیس پر بھی یہ توہین عدالت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس رانا شمیم کے حلفی بیان کے حوالے سے توہین عدالت کا جو نوٹس دے رکھا ہے، اس کی سماعت کے موقع پر بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ عدالتی مسئلہ ہے، کوئی قطعیت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح تحریک انصاف والے کہا کرتے تھے کہ فلاں کے خلاف فلاں عدالت سے یہ فیصلہ آنے والا ہے، فلاں نااہل ہونے والا ہے، فلاں کو قید ہونے والی ہے، اور فلاں کو اتنے سال کی قید ہوگی، یہ سارے فیصلے تحریک انصاف والے، خاص طور پر شیخ رشید، اپنے بیانات میں کئی مہینے پہلے سنا چکے تھے کہ اس کیس میں یہ فیصلہ آئے گا، اور پھر وہی فیصلہ آتا تھا۔ تو انہیں تو یہ اجازت ہے اس توہین عدالت کی، لیکن ہم چونکہ
उस कैटेगरी में नहीं आती। इसलिए अगर हम ये कहें कि अदालत ये फैसला करेगी तो ये एक वैसे भी असूली तौर पर भी ये गलत बात होगी और तौहीन अदालत की इशू से भी के हवाले से भी ये एक नाजायज़ और नारवा बात होगी। चुनांचे हम ये नहीं कह सकते और हमें कहना भी नहीं चाहिए कि क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसका जवाब एक लॉजिक से निकलता भी है, वो ये है कि इस सारे मामले की शक्ल चेंज होने वाली है, तब्दील होने वाली है, जो अब तक इस सूरत हाल में चल रहा है। और इमरान खान की हुकूमत को अब कोई मज़ीद रिलीफ नहीं मिलने वाला, ख़ास तौर पर IMF से जो माहिदा किया उसने, और जिसको अभी तक IMF ने हतमी शक्ल नहीं दी है। ये कितना अलमिया की बात है कि IMF ने अभी रकम अदा नहीं की, मामला हतमी तौर पर पहुँच मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी है। तेल की कीमत 4 रुपये 50 पैसे की पहली किस्त बढ़ा दी गई है, बिजली 6 रुपये यूनिट महंगी होने वाली है, और इतला आज ये है कि दिसंबर तक या जनवरी तक, नए साल की जनवरी तक बिजली के यूनिट में 32 रुपये का इजाफा किया जाएगा। अब 32 रुपये का इजाफा अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का रेट क्या पहुँचेगा। और ताज़ा खबर ये है कि गैस के निर्खों में 156 या 157% इजाफे का फैसला किया गया है। 156% का मतलब ये है कि ये 2.5 गुने से भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी गैस। जिसका बिल 2,000 रुपये आता है तो उसका बिल तकरीबन 3,500 पौने 4,000 रुपये आएगा। इतना बड़ा इजाफा आवाम बर्दाश्त कर लेंगे, जबकि सर्दियों में गैस का बिल एक औसत घराने का जो बहुत कम गीज़र इस्तेमाल करता है या बहुत कम गैस इस्तेमाल करता है सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए, सिवाय इसके कि वो गीज़र चलाए, तो उसका बिल आम तौर पर 8-10 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये तक आता है। उसको अब 15-16 हज़ार रुपये अदा करने पड़ेंगे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। तो IMF के इस मुआहदे की वजह से इस हुकूमत की पोजीशन और भी वल्नरेबल हो गई है, और भी कमज़ोर हो गई है, और महंगाई की मेरे ख्याल में जो आखिरी हदें थीं वो भी अबूर कर ली गई हैं। और ये हालत ये है कि हुकूमत खुद कह रही है, वो शौकत तरीन खुद कह रहा है कि अभी चीज़ें और महंगी करना पड़ेंगी। जैसे कि IMF ने भी मुआहदे के कुछ नुकात पर इत्तफाक होने की तस्दीक करते हुए ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी और कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। तो इस तबाहकुन क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल में ये साकिब निसार वाला मसला जो है ये अपने मनतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा। मनतकी अंजाम से मुराद मेरी ये नहीं है कि वो तहकीकात हो जाएगी और साकिब निसार को सज़ा हो जाएगी, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मनतकी अंजाम से मुराद ये है कि ये हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ जालसाज़ी है और ये मुस्लिम लीग नून करवा रही है, ये इसका ख़ात्मा हो जाएगा और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ेगी कि एक बहरान की शक्ल में हुकूमत को अपनी लपेट में ले लेगी। ये फ़िलहाल उस मनतकी अंजाम का दिबाचा कह लीजिए। उसके बाद दिबाचे के बाद असल अंजाम क्या होगा ये हम अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हालात साफ बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपने रिवर्स रुख को इख्तियार कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, इसी पर इक्तफ़ा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।